تجویز کے تعلق سے اس کی تائید پہ حضرت مولانا محمد سفیان صاحب محتمم دارالعلوم وقف دیوبند تشریف لائیں۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ اس تجویز کے حوالے سے اس مجمع کے درمیان روشنی ڈالیں۔ حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم وقف دیوبند تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال اللہ عز وجل ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ اصحاب علم و فضل، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جمعیت العلماء ہند کے زیر انتظام اس عظیم الشان نمائندہ اجلاس کے کامیاب انعقاد پر میں برادر محترم جناب حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ صف بصف تقویت پہنچانے والے تمام اراکین جمعیت العلماء کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب کریم میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان عزائم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور بہرور فرمائیں۔ آج ہم جس موضوع پر یہاں جمع ہوئے اور ملک کے منتشر احوال، خاص طور پر اقلیتوں کے ساتھ پیش آنے والے معاملات اور اس کے مثبت نتائج پر غور و فکر، یہ اس اجلاس کا مرکزی موضوع ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ احوال کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ کے صفحات پر بے شمار شہادتیں اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ اسلام کے دور اول سے لے کر اور آج تک ان 14.5 صدیوں کے اندر کوئی عشرہ اور کسی صدی کا کوئی عشرہ ایسا نہیں گزرا کہ جب اسلام کو چیلنجز کا سامنا نہ ہوا۔ لیکن جیسے جیسے چیلنجز کا سامنا ہوا، ذات حق جل مجدہ کی حکمت تکوین سے اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو پیدا فرمایا، ان صاحب عظیمت حضرات کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا۔ جمعیت العلماء ہند کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، حالات شدید ہیں، سختر ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ مایوسی مومن کے لیے ہرگز روا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی احوال آئے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری صفوں کے اندر جو عمومی سطح پر مایوسی کا عناصر نظر آتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی تاریخ کو فراموش کر دیا۔ ہم نے اس تاریخ کو کہ جس عظیمت کے ساتھ، جس مقاومت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ، جس حوصلے و استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنے وقت میں چیلنجز کا مقابلہ کیا اور جس احوال میں کیا، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا عشر و عشیر بھی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں التزاماً اپنے اکابر کے احوال کو پڑھنا بھی چاہیے اور طلباء کو بتانا بھی چاہیے، کیونکہ اس مجمع کے اندر اکثر اصحاب وہ ہیں جو اصحاب مدارس سے متعلق ہیں، تو ضرورت ہے کہ آنے والے طلباء کو اپنے اکابر کی تاریخ سے واقف کرایا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک حوصلہ ملے گا۔ جہاں تک چیلنجز کی بات ہے
تو یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. حق اور باطل کی آمیزش تو اسلام کے روز اول سے شروع ہو گئی تھی، جب کوہ صفا پر سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اسلام کے توحیدی نظام کا اقرا کے زیر اثر تعارف کرایا، تو اس وقت کے ارباب ہند یا اولیاء شیطان ابو لہب و ابو جہل، انہوں نے اپنے جابرانہ اور ظالمانہ نظام کے لیے اس منصفانہ نظام کو خطرہ سمجھا. تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا کہ اس کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس میں عدم دلچسپی اور تاکہ حوصلے پست. چنانچہ تاریخ اسلام کے اندر واقعات اس بات پر گواہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر کبھی کہا گیا کہ مرگی کے دورے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کہ جنات کے اثرات ہیں، کسی نے کچھ. یہ وہ ابتدائی رد عمل تھا. جب تحریک آگے بڑھی اور ان اثرات، ان باتوں کا تحریک پہ کوئی اثر نہیں پڑا، تو دوسرا رد عمل ہوتا ہے لالچ کا، کہ لالچ دیا جاتا ہے. وہ بھی ہوا کہ جو دولت چاہیں، قریش کی جس عورت سے چاہیں نکاح ہم کرائیں گے، سرداری چاہیے سرداری دی جائے گی. اور تیسرا رد عمل ہوتا ہے دھمکیوں کا، سازشوں کا، خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنے کا. اور چوتھا رد عمل ہوتا ہے ہجوم کا. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ادوار بدلتے ہوئے تلک الایام نداولها بین الناس، اعمال بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وقت اور حالات کے لحاظ سے ان افراد کو پیدا فرماتے ہیں کہ جو وقت کے نفس شناس ہیں. آج الحمدللہ جمعیت العلماء ہند کے اندر وہ بصیرت افروز فیصلے کرنے والے، وہ بصیرت مندانہ نظر رکھنے والے، دور رس نتائج اور اس کے عواقب کو جاننے والی یہ قیادت موجود ہے. ضرورت ہے اتحاد ملت کی کہ فکری اتحاد کے ساتھ ہمیں شانہ بشانہ اور سب بسب کھڑے ہو کر ان موجودہ احوال میں کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان پروپیگنڈوں سے یا ان ہتھ کنڈوں سے شاعر اسلام کو مٹا دیا جائے گا، تو یاد رکھیں یہ غلط فہمی ہے. شاعر اسلام اور مسلمانوں کی ہمت، عزیمت اور استقامت نہ پہلے متاثر ہوئی، نہ آج ہوگی اور نہ کل ہوگی انشاءاللہ. ہمیں پوری استقامت کے ساتھ، پوری عزیمت کے ساتھ، پوری بصیرت مندی کے ساتھ اور نتائج کو مثبت انداز سے، مثبت فکر سے سامنے رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی کو تشخیص دینا ہے. عالم بشریت میں فکر و تفکر ہی اصل الاصول ہے، اور فکر و تفکر کی بنیادیں اگر راست فکر پر ہوں تو اس کے نتائج ہمیشہ مثبت آئے ہیں اور آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں. اس اجلاس کے اندر پیش کی جانے والی تجاویز اور جو آپ کے سامنے لائے عمل پیش کیا گیا، ہم اس کے تہہ دل سے خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور بھرپور طریقے پر، ہر طریقے پر اپنی معاونت کا، اپنے تعاون کا، اپنے کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جمعیت العلماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.